لا إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے میں ہوں۔ یہ تعریف ہے مدینہ طیبہ کے انصار کی۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک فاقہ زدہ شخص جس کو فاقہ لاحق تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس فاقہ زدہ شخص کی مدد کی جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق صحابہ کے مجمع کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ کون اس کی ضیافت کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اس کو لے کر چلے گئے، اور جب گھر میں جا کر بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو اور اس کھانے کو مہمان کے سامنے رکھو، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے، رات کا وقت تھا، جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے آ جاؤ اور اس چراغ کو گل کر دو، چراغ کو بجھا دو، اور ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے، ہم منہ اوپر کرتے رہیں گے، ہم کھائیں گے نہیں بلکہ مہمان کو کھانے کے لیے دیں گے۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کھانا جب لا کر رکھا گیا، ان کی بیوی چراغ ٹھیک کرنے آئی اور چراغ کو بجھا دیا، اور یہ ان کے سامنے بیٹھے رہے، اور مہمان یہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ منہ اپنا اوپر، ہاتھ ایسے اوپر کر رہے تھے، اس کی وجہ سے مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طلحہ نے سب سے پہلے بچوں کو سلایا اور اپنی بیوی کو بھوکا رکھا اور خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات میں تمہارے عمل سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ تو انہی کیس میں یہ جو آیت ہے نازل ہوئی۔ ایثار کی تعریف حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں، سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجہ ایثار ہے، مطلب حاجت کے باوجود اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا، اور سخاوت اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زائد مال کو محتاج غیر محتاج میں خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں، اور ایثار ہے باوجود اپنے مال کے ضرورت کے، اپنے مال کی اس کو ضرورت ہو اس کے باوجود دوسروں پر خرچ کرنا ایثار کہلاتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا اور دوسروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بے قرار ہو جانا ہی ایثار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کے لیے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہی اصل ہے، دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے، اور دوسروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بے قرار ہو جانا ہی ایثار و ہمدردی ہے۔ تاریخ کے جب ہم صفحات کو پلٹتے ہیں تو اس میں ایک وقت ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے ایثار کی تمام مثالیں ایثار کے اعلیٰ درجے کی مثالیں پیش کی، اور وہ ہے جنگ یرموک کا وہ میدان کہ اس میں حضرت اکرمہ، حضرت حارث، حضرت سہیل رضی اللہ عنہم تینوں میدان جنگ میں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے پانی مانگا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سہیل اسے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یا سہیل اسے مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کو دے دیجئے۔ پھر جب حضرت سہیل کے پاس وہ چلے گئے تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں، یا حضرت حارث کی ان کو آواز آئی پانی کی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو پلایا جائے۔ اور جب پانی لے کر شخص اس تیسرے آدمی کے پاس حضرت حارث کے پاس چلے گئے تو حضرت حارث کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب واپس حضرت سہیل کے پاس آئے، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی بھی روح پرواز کر گئی تھی۔ واپس وہ کہتے ہیں میں اپنے چچزاد بھائی اکرمہ کے پاس آیا، حضرت اکرمہ ان کی بھی روح پرواز کر گئی تھی۔ اور تاریخ نے نظارہ دیکھا کہ سب نے ایثار کی تاریخ رقم کر دی، اور ایک گھونٹ پانی نہیں پیا،
اور شہادت نوش فرمائی۔ اور ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اس کے بعد اس میں جگہ تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہیں مدفون ہوئے، چونکہ ان کے والد تھے انہوں نے ان کو وہاں پر مدفون ہونے کے لیے جگہ دے دی۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھیجا، ان کو پوچھنے کے لیے بھیجا کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس حجرے میں جگہ مل سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب قاصد آیا تو کہا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میں سو سکوں، لیکن میں حضرت عمر کے لیے اس جگہ کو ایثار کرتی ہوں، قربانی دیتی ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام میں ایثار کا جذبہ۔ اور ایک واقعہ سنتے چلیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے 600 کھجوروں والا باغ، 600 کھجوریں اس میں تھی، 600 کھجوروں والا باغ میٹھے کنویں کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کو دے دیا۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کی ایثار کی مثالیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس ایثار کی مثال کو قائم کریں۔ ضرورت اگر ہم کو ہے، سامنے والے کو زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، تو اپنی ضرورت کو کچھ کم کرتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ متاع زندگی میں اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله